السلام علیکم، میں ہوں طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں نون وان۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم ذات وہ اسم ہے جو کسی وجود اور حقیقت کو ظاہر کرے، یعنی ایسا اسم جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ سمجھی اور پہچانی جائے، یا جنس اور حیثیت الگ ہو لیکن اس سے کوئی وصف مراد نہ ہو۔ مثلا آگ، پتھر، دیوار، محمود، ان میں سے ہر چیز کی حقیقت دوسرے سے الگ سمجھی اور پہچانی جاتی ہے۔ اس میں صوت کہتے ہیں آواز کو، وہ اسم ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے، یعنی جس میں کسی جاندار یا بے جان کی آوازیں پائی جائیں۔ مثلا سائیں سائیں، ہوا کی آواز، کائیں کائیں، کوے کی آواز، چھم چھم، بارش کی آواز، غٹر گوں، کبوتر کی آواز، ٹن ٹن، گھنٹی کی آواز، کو کو، کوئل کی آواز، ٹک ٹک، گھڑی کی آواز۔ یہ ساری آوازیں اس میں صفت وہ اسم جو کسی کی اچھائی برائی ظاہر کرے۔ مثلا نیک لڑکی، تیز گھوڑا، سفید کپڑا، میٹھا آم، گرم چائے۔ اب نیک لڑکی میں لڑکی کی صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ نیک ہے، اس طرح نیک اس میں صفت ہے۔ اس طرح گھوڑے کی صفت تیز ہے، سفید، میٹھا، گرم اس میں صفت ہے۔ موصوف جس اسم کی صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ مثلا اوپر کی مثالوں میں نیک لڑکی، تیز گھوڑا، سفید کپڑا، میٹھا آم، گرم چائے، ان میں کن کی صفت بیان ہوئی ہے؟ لڑکی، گھوڑا، کپڑا، آم، چائے، یہ سارے موصوف ہیں۔ اس میں استفہام کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا یا پوچھنا۔ وہ اسم جو سوال کرنے یا پوچھنے کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ کس نے، کہاں، کیسے، کب، اس میں استفہام ہے۔ آپ نے کیوں آواز دی، اس میں کیوں کا لفظ پوچھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اس لیے یہ اس میں استفہام ہے۔ کون بولا ہے، کون اس میں استفہام۔ تمہارا نام کیا ہے، کیا اس میں استفہام۔ کس کی کتاب گم ہو گئی ہے، کس کی اس میں استفہام۔ اسم فاعل وہ اسم ہے جو کسی فاعل یعنی کام کرنے والے کو ظاہر کرے۔ اس کی دو اقسام ہیں۔ اسم فاعل قیاسی وہ اسم ہے جو قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے، مثلا لکھنا سے لکھنے والا، پڑھنا سے پڑھنے والا، آنا سے آنے والا۔ اور اسے دوسری اسم فاعل سماعی، اس کے بنانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں بلکہ اہل زبان سے مختلف علامتوں کے لگانے سے اسم فاعل بنایا جانا منقول ہے۔ اس کی مثالیں کھلاڑی، درزی، شاعر، اسم فاعل سماعی کی مثالیں ہیں۔ اسم حالیہ کہتے ہیں حالت کو، وہ اسم جو کسی فاعل یا مفعول کی حالت کو ظاہر کرے۔ ہنستا ہوا، پڑھتے ہوئے، دوڑتا ہوا، کھاتا ہوا حالت کو ظاہر کر رہے ہیں، اس لیے یہ اسم حالیہ کی مثالیں ہیں۔ اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ مصدر کی علامت نہ ہٹا کر تا ہوا، تے ہوئے، تی ہوئی لگانے سے اس میں حالیہ بن جاتا ہے۔ ہنسنا سے ہنستا ہوا، پڑھنا سے پڑھتا ہوا، پڑھتے ہوئے، اس میں حالیہ کی مثالیں ہیں۔ نعیم ہنستا ہوا آیا، اس میں ہنستا ہوا اس میں حالیہ ہے۔ وسیم نے کامران کو پڑھتے ہوئے دیکھا، پڑھتے ہوئے اس میں حالیہ کی مثال ہے۔ اس میں معاوضہ وہ اسم ہے جو اجرت یا معاوضے کو ظاہر کرے۔ مثلا کپڑے دھلانا سے دھلائی، اس کی دھلائی معاوضہ ہے، اس میں معاوضہ ہے۔ پسوائی، سلوائی، رگڑائی، اس میں معاوضہ کی مثالیں ہیں۔ اور اس میں معاوضہ بنانے کا طریقہ مصدر کی علامت نہ ہٹا کر
الف حمزہ چھوٹی یہ بڑھا دینے سے اس میں معاوضہ بن جاتا ہے. اس میں اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں اوزار یا ہتھیار کو. وہ اسم جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، مثلا چاقو، چھری، تلوار، بندوق اس میں اعلیٰ کی مثالیں ہیں. اس میں ظرف، وہ اسم جس سے کوئی جگہ یا وقت ظاہر ہو. اس میں ظرف کی دو اقسام ہیں. اس میں ظرف مکان، دفتر، سکول، اور اس میں ظرف زمان، صبح، شام، آج، کل. اس میں مصغر یا اس میں تصغیر، وہ اسم جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، مثلا دیگچی، باغیچہ، پیالی، ڈھولک، پگڑی، یعنی چھوٹے پن کو ظاہر کر رہی ہیں تو یہ اس میں مصغر یا اس میں تصغیر ہے. اسی کے ساتھ اس میں مکبر، وہ اسم جو کسی چیز کا بڑا پن ظاہر کرے، مثلا دیگچی کا بڑا پن دیگ، باغیچہ کا باغ، پیالی کا پیالہ، ڈھولک کا ڈھول، پگڑی کا پگڑ اس میں مکبر کی مثالیں ہیں. شکریہ.